زمانہ قدیم میں جب سلطنتوں کے جاؤ جلال محلات کے میناروں اور شاہی علم کے سائے میں دنیا کے نقشے بنتے تھے، تب مشرق کے ایک خطے میں 7 عظیم بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے، جن کے نام تاریخ کے اوراق پر روشنی کی طرح جھلملاتے تھے، مگر ان کے دلوں کے آئینے ایک جیسے نہ تھے۔ کوئی طاقت میں مست تھا تو کوئی دولت پر نازاں، کوئی علم کو کمزور سمجھتا تھا تو کوئی انصاف کو اپنی مرضی کا کھیل جانتا تھا، اور انہی 7 بادشاہوں کے باہمی غرور، حرص، انا اور انجام کی کہانی ہی اس عہد کی سب سے بڑی عبرت بن گئی، مگر انجام میں روشنی نے اندھیرے کو شکست دی۔ ان میں سب سے بڑا بادشاہ سلطان ظہیر الدین تھا، جو سب سلطنتوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پڑوس میں شہنشاہ تیمور باز کا راج تھا، جو اپنی فوجوں کے ضم میں رہتا۔ تیسرا بادشاہ یزدگرد، جو علم و حکمت سے بیگانہ مگر جادوگروں پر یقین رکھتا۔ چوتھا نواب ارغون خان، جو دولت کے انبار میں ڈوبا رہتا۔ پانچواں میرعادل، جسے انصاف پر فخر تھا مگر اپنے قریبیوں کے سامنے اندھا۔ چھٹا شاہ بابرین، جو محبت کے نام سے ڈرتا تھا۔ اور ساتواں شاہ سلیمان، جو سب سے کمزور مگر سب سے زیادہ صابر تھا، جس کی سلطنت چھوٹی تھی مگر دل بڑا۔ وہی اس کہانی کا اصل محور بننے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان 7 کے درمیان طاقت کا کھیل شروع ہو گیا۔ ظہیر الدین نے اعلان کیا کہ جو سب سے زیادہ زمین حاصل کرے گا وہی اصل بادشاہ کہلائے گا۔ اس اعلان سے دنیا بھر میں جنگ و جدل بھڑک اٹھا۔ تیمور باز نے اپنے لشکر کو آگ کی طرح پھیلایا، ارغون نے سونا بہا کر فوجیں خرید لیں، یزدگرد نے جادوگروں سے طوفان منگوائے، میرعادل نے عدالتوں کو بند کر کے خود فیصلے سنانے شروع کیے، بابرین نے محبت کے سب دروازے بند کر دیے، مگر سلیمان نے صرف دعا کی اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم ظلم سے نہیں صبر سے جیتیں گے۔ 6 سال گزر گئے، ہر بادشاہ نے دوسرے کی سلطنت کو لوٹا مگر سکون نہ پایا۔ ہر محل میں بے چینی، ہر فوج میں بغاوت، ہر خزانے میں نحوست آ گئی، یہاں تک کہ ظہیر الدین کو خواب میں ایک بوڑھا درویش نظر آیا، جس نے کہا، اے بادشاہ، تم نے زمین جیتی مگر دل ہار دیے، تم نے طاقت پائی مگر برکت کھو دی، جاؤ 7 جمع ہو کر اپنی رعونت کو دفن کرو ورنہ زمین تمہیں نگل جائے گی۔ اگلی صبح ظہیر الدین خوف زدہ جاگا۔ اس نے سب بادشاہوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مرکزی وادی نار الوقار میں جمع ہوں، جہاں سب نے بچپن میں دوستی کا عہد کیا تھا۔ 7 بادشاہ دوبارہ اس وادی میں ملے مگر ہر ایک کے چہرے پر زمانے کی تھکن، دل میں شرمندگی اور آنکھوں میں خالی پن تھا۔ وہ وادی اب ویسی سرسبز نہ رہی، ندی خشک تھی، پرندے غائب، اور ہوا میں ویرانی کی باس تھی۔ سب خاموش بیٹھ گئے، پھر درویش نمودار ہوا، ہاتھ میں لکڑی کا عصا، چہرے پر روشنی، بولا، اے بادشاہ ہو، تم میں سے جس نے سب سے زیادہ غرور کیا وہی سب سے زیادہ محروم ہوا، جس نے طاقت پر بھروسہ کیا وہ کمزور ہوا، جس نے دولت کا سہارا لیا وہ تہی دست ہوا، اور جس نے صبر کیا وہ محفوظ رہا۔ بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ظہیر الدین بولا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سلطنتوں میں برکت واپس آ جائے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، برکت زمین سے نہیں نیت سے پیدا ہوتی ہے، اگر تم اپنی رعایا کے لیے جیو گے، عدل کرو گے، محبت بانٹو گے تو زمین تمہیں دوبارہ اپنی آغوش میں جگہ دے گی۔ یہ سن کر سلیمان اٹھا بولا، میں سب سے پہلے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے محل کے دروازے سب کے لیے کھول دوں گا، غریب اور امیر ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ میرعادل بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے بجائے مظلوم کی فریاد سنوں گا۔ ارغون نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سونا اب تلواروں پر نہیں اسکولوں اور کنووں پر خرچ ہوگا۔ یزدگرد نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جادوگروں کی نہیں علماء کی بات سنوں گا۔ تیمور باز بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج کو سکھاؤں گا۔ ظہیر الدین بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بادشاہ نہیں خادم بنوں گا۔ اور آخر میں سلیمان نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر جمعہ تم سب کے لیے دعا کروں گا۔ درویش نے ان سب کے سروں پر ہاتھ رکھا، آسمان پر بادل چھا گئے، برسوں سے خشک ندی میں پانی بہنے لگا، درختوں پر کلیاں کھل گئیں، ہوا میں خوشبو پھیل گئی، اور وادی نے اپنی پرانی شان واپس پا لی۔ اس کے بعد 7 بادشاہ اپنے اپنے ملک لوٹے، مگر اب وہ بادشاہ نہیں خادم بن چکے تھے۔ ظہیر الدین نے اپنے قلعے کو مدرسے میں بدل دیا، تیمور باز نے اپنی فوج کو کسان بنا دیا، یزدگرد نے اپنی سلطنت میں علم کا شہر بسایا، ارغون نے خزانہ یتیموں میں بانٹ دیا، میرعادل نے اپنے محل کے دروازے مظلوموں کے لیے کھول دیے، بابرین نے محبت کا میلہ سجایا،
اور سلیمان کو سب نے سلطان دل کہا کیونکہ اس نے سب کو بدل دیا۔ وقت گزرا، سال بیتے، مگر وہ ساتوں ایک عہد کی نشانی بن گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے ان 7 بادشاہوں کی روحیں آسمان سے اتر کر زمین کے حکمرانوں کو جگاتی ہے۔ مورخوں نے لکھا کہ ان بادشاہوں کی سلطنتیں مٹ گئیں مگر ان کا نام باقی رہا، کیونکہ جنہوں نے اپنی انا کو مارا وہی امر ہوئے۔ اس کہانی کا سبق یہی تھا کہ طاقت، دولت اور حکومت فنا ہو جاتی ہے مگر عدل، محبت اور صبر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں بعد ایک مسافر اس وادی سے گزرا، اس نے دریا کے کنارے 7 پتھروں کو گول دائرے میں پڑا دیکھا، ہر پتھر پر ایک نام کندہ تھا: ظہیر، تیمور، یزدگرد، ارغون، میر عادل، بابرین، سلیمان، اور ان کے درمیان ایک سبز پودا اگا ہوا تھا جس کی خوشبو پورے جنگل میں پھیلی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ وہی بادشاہ ہیں جنہوں نے زمین کو فخر سے نہیں خلوص سے سینچا، اور یہی ان کی ابدی سلطنت تھی جو تخت پر نہیں بلکہ دلوں میں قائم تھی۔